اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کے لیے غور و فکر کر رہے ہوں تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان سے علیحدہ رہیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ بھول سے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرہیزگاروں پر ان ظالموں کے اعمال کی ذرا بھی حساب دہی نہیں، لیکن ہاں نصیحت انہیں کرتے رہیں، شاید وہ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، البتہ قرآن مجید کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے کہ اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ اس کا کوئی دوست ہوگا اور نہ شفیع کہ اس کو تباہی سے بچا لے۔ اس دن تو اگر وہ تمام چیزیں معاوضہ میں دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس دن تو ایسے تمام لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر رہیں گے۔ ان کو پینے کے لیے گرم پانی ملے گا، اور جو کفر وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی اور نکتہ چینی کے لیے غور و فکر کر رہے ہوں تو آپ ان سے روگردانی اختیار کیجئے، ان کے پاس نہ بیٹھیے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو آپ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ بھول سے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو جب یاد آئے وہاں سے اٹھ جائیں، یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اس آیت میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن خطاب میں تمام امت شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جو حکم دیا جائے وہ عموماً تمام مسلمین کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ائمۃ المسلمین سے خطاب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 140 میں، اے ایمان والو، اللہ اپنی کتاب میں پہلے ہی یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم کسی محفل میں سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔
اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی حالت میں بیٹھیں کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں تم بھی انہیں کے مثل ہو، تمہارا شمار بھی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں میں کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہٹ دھرمی اور بغض و عناد کی وجہ سے ہر حق چیز کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، ہر حق چیز میں اپنے مذاق کے مطابق عیب نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس قسم کا مذاق حق کو باطل نہیں بناتا۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں اور ایسی مجالس سے بچتے ہیں جن مجالس میں آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان سے ان ظالموں کے اعمال کا ذرا سا بھی حساب نہیں لیا جائے گا۔ ان ظالموں کے اعمال کے متعلق پرہیزگاروں سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ پرہیزگاروں پر ان ظالموں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن ان سے روگردانی کے یہ معنی نہیں کہ ان کو نصیحت بھی نہ کی جائے، نہیں، نصیحت تو کرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی متقی بن جائیں اور آیات الہی کے انکار اور ان کے ساتھ اشتراک کی وعید سے بچ جائیں۔ اس آیت میں سے معلوم ہوا کہ گنہگاروں سے کلی مقاطع نہ کریں کہ ان کو نصیحت کرنا بھی چھوڑ دیں۔ ہر مسلم پر نصیحت کرنا اور تبلیغ کرنا فرض ہے، لہٰذا کسی مسلم سے اس فریضہ کی ادائیگی میں حتی الامکان کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ گنہگاروں کو سمجھاتے رہنا چاہیے، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے اعمال بد کا ان نصیحت کرنے والوں پر کوئی وبال نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 میں، اے ایمان والوں، تم پر اپنے آپ کو صحیح راستہ پر قائم رکھنا لازم ہے۔ اگر تم ہدایت پر قائم رہے تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی انہیں فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی بس زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور اگر وہ دوسری زندگی کے بھی قائل ہیں تو دنیا کے اس فریب نے ان کو اتنا مدہوش کر رکھا ہے کہ انہیں شعور ہی نہیں رہا کہ وہ اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، لیکن اس خطاب میں تمام مسلمین شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو چھوڑنے یا جن کی صحبت سے گریز کرنے کا حکم دیا ہے ان کی صفات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا نمبر، دین کو کھیل تماشا بنانا۔ دوسرا نمبر، دنیا کی زندگی سے دھوکے میں آ جانا۔ دین کو کھیل تماشا بنانے سے مراد یہ ہے کہ دین کو محض تفریح کا ذریعہ بنا لینا، دین کے نام پر ایسے
باتیں کرنا جن سے سوائے تفریح کے اور کچھ حاصل نہ ہو، مثلاً خود تراشدہ جلسے، جلوس، گانے بجانے کی محفلیں، کھانا کھانے اور کھلانے کی مختلف رسمیں، بچوں اور بزرگوں کی پیدائش کے روز، سالگرہ اور مختلف تقاریب کا انعقاد، عیدوں اور تہواروں کی ایجاد، مجالس نالہ و شیون ہاں اور ہوں، اور ماتم، برسیاں اور نگیسینا۔ دین کو کھیل تماشا بنانے سے یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے دین کو کھلونا بنا رکھا ہے، اپنی مطلب پراری، اپنی بات کی پاسداری، اپنے مذہب کی حمایت کی خاطر دین کو جدھر چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں۔ آیات الہی میں لفظی و معنوی تحریف کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو آخرت کی کوئی امید نہ ہو، جو دنیا کی زندگی میں مگن ہو۔ ایسے لوگوں سے علیحدہ رہنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت اچھے لوگوں کو برائی میں مبتلا کر دے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ذریعہ ان کو نصیحت پھر بھی کرتے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنی بدعمالی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کو تباہی و بربادی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ مسلم ہونے کے لحاظ سے یہ ایک تبلیغی فریضہ بھی ہے اور انسانی ہمدردی کا تقاضا بھی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ سفارش کا مالک۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے بدلہ یا معاوضہ یا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ یعنی اہل محشر کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں، اے ایمان والو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش کا کسی کو اختیار ہوگا، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 44 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے صفات تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں میں اور زمین میں صرف اسی کی حکومت ہے، مزید برآں تمہیں لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، لہٰذا بس اسی کے ہو جاؤ، بس اسی کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی شخص اس دن اپنے چھٹکارے کے لیے تمام ممکن معاوضے جو بالفرض محال اس کے پاس ہو دینا چاہے تو وہ معاوضے اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس دن تو نجات و عذاب کا فیصلہ اعمال پر ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اس دن ایسے لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی سے دھوکے میں آ گئے تھے، اپنی بدعمالی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے
وہاں پینے کے لیے گرم پانی ہوگا، اور جو کفر اور حق پوشی وہ کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، تو اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے فدیہ میں زمین بھر کر سونا دے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ایمان والوں، ایسی مجلس میں نہ بیٹھا کیجئے جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے متعین پر نکتہ چینیاں کی جا رہی ہوں۔ ایسے لوگوں سے اس وقت تک دور رہیے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر آپ بھولے سے بیٹھ جائیں تو یاد آتے ہی فوراً وہاں سے اٹھ جائیں، لیکن جب موقع ملے انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ اے ایمان والوں، جن لوگوں نے اپنے دین کو محض کھیل تماشا بنا رکھا ہے ان سے علیحدہ رہیے، لیکن انہیں بھی سمجھاتے رہیے، شاید وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اے ایمان والوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور کسی قسم کا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اور صحیح دین اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔